الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وعترته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى جميع أصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشش. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا تاجدار الدوحہ قبلہ کونین سرکار عالم نور مجسم حبیب کبریاء احمد مجتبی حضرت سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. پاک اور مقدس بارگاہ قصبہ میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمانے کے بعد الحمدللہ حضرت العلامہ واجد الاحترام محترم المقام فاضل جلیل عالم نبی حضرت علامہ مولانا مفتی غلام فرید صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کہ گلشن کو باغ کو بہاروں پر اور پھر بہاروں کو
اپنے جوبن پر دیکھ کر بڑی دلی خوشی اور مسرت ہوئی۔ اللہ رب العزت اس گلشن کو اسی طرح شاد اور آباد رکھے، علم کے پھول کھلتے رہے، مہکتے رہے، اور امت محمدیہ میں اس گلشن سے مہکنے والے پھول اپنی خوشبوئیں بخیرتے رہے۔ جامعہ فریدیہ قمر الاسلام کے طلباء کی تربیت اور یہاں پر ہونے والی اسلام کی خدمت اور رجال سازی کے اس عظیم مشن میں اللہ رب العزت قبلہ مفتی صاحب کو مزید ثابت قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اپنے فضل کرم اور نصرت سے شاد کام رکھے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے واقعہ کربلا کے اسباب اور وجوہات۔ یہ واقعہ کیوں رونما ہوا، کیا وجہ بنی، کیا اسباب قائم ہوئے، اس موضوع پر گفتگو کے لیے جو چیزیں درکار تھیں انہیں تلاش کرنے کے لیے میں نے البدایہ والنہایہ کے کچھ اوراق کا بڑی توجہ کے ساتھ مطالعہ کیا۔ پھر جس نتیجے پر پہنچا وہ معروضات میں کوشش کروں گا کہ جس طرح اللہ پاک کی عطا سے میں نے سمجھا اسی طرح میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تھوڑی توجہ کی کوشش آپ بھی فرمائیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعہ کربلا کے اسباب میں اگر غور کیا جائے تو دو طرح کے اسباب ہیں، دو طرح کے۔ ایک اسباب کی قسم وہ ہے جو ظاہری نگاہیں دیکھتے ہیں، توجہ ہے تو ذرا زبان پر۔ ایک اسباب کی وہ قسم ہے جس کو کہا جاتا ہے ظاہری اسباب، اور ایک اسباب کی وہ قسم ہے جس کو ظاہری نظریں نہیں دیکھتی، عارف کی نگاہ دیکھتی ہے۔ عارفانہ نگاہ سے دیکھا جائے تو جو اسباب نظر آتے ہیں ظاہری اسباب میں، تو پہلا سبب یہ تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا، اور یزید کے سامنے نہیں کیا۔ جب سب سے پہلے یزید کی بیعت طلب کی تھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تب بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت کو قبول نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت لینے اور اپنا ولی عہد یزید کو بنانے کا مشورہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا، اور انہوں نے مشورہ اس لیے دیا تھا کہ اب اس امت میں حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ ایک امیر کے تعین میں تلواریں چل پڑتی ہیں، امت کی جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنگ صفین، جمل وغیرہ کے واقعات ان کے سامنے تھے۔ تو تم اپنی زندگی میں ایسا کام کر جاؤ کہ تمہارے بعد
اس امت کی تلوار ایک دوسرے کے خلاف نہ چلے، اگر چلے تو سرحدوں پر عالمی کفر کے خلاف چلے، آپس میں نہ چلے۔ اس سوچ کے پیش نظر انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اپنا جانشین خود مقرر کر جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اولاً ان کی اس تجویز کو رد کیا کہ جو کام ابو بکر صدیق نے نہیں کیا، عمر فاروق نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا، میں بھی نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ تک اس تجویز پر مطلقاً کان نہیں دھرے، لیکن جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت اس طرف آنے لگی اور انہوں نے اولاً سن 44 ہجری میں اپنے بیٹے یزید کی بیعت طلب کی، جس کو بہت سارے صحابہ نے برا سمجھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ بیعت یزید کا نام نہیں لیا۔ 54 ہجری میں انہوں نے دوبارہ بیعت لینا شروع کی۔ تب سب سے پہلے جن لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیعت یزید کے لیے ہاتھ بڑھایا وہ کوفہ والے ہی تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارا فیصلہ بہت اچھا ہے، جس کو تم نے اپنا ولی عہد بنانے کے لیے منتخب کیا ہے وہ بڑا ہونہار ہے، بڑا فاضل ہے، بڑا سیاسی امور میں ماہر ہے، یزید کی تاریخ میں زمین و آسمان کے قلابے ملانے والے سب سے پہلے بھی کوفہ کے لوگ تھے۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف 40,000 خط لکھنے والے بھی وہی لوگ تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کردار سے واقفیت زیادہ نہ ہو سکی، کیونکہ وقت گزرتا تھا امت مسلمہ کے امور کی نگرانی میں، اور یزید کی جو غلطیاں ہوتی تھیں، جب وہ کوئی خباثت اس کی ظاہر ہوتی تھی تو درباری لوگ جو چاپلوس تھے اور بے جا خوشامدیں کرنے والے تھے، وہ اس کی ان خباثتوں کو بھی کوئی نیا رنگ دے کر پیش کر دیتے اور گھر کے اصل معاملات کی طرف توجہ نہ ہونے دیتے۔ اس وجہ سے کچھ یزید کے اپنے مزاج کے اندر بھی دو رخا پالیسی تھی، اور یہ پالیسی اور یہ کردار آج ان لوگوں میں نظر آتا ہے۔ یہ بخوبی اندازہ آپ بھی کر لیں گے۔ میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ کسی کام پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر یزید سے کہا کہ مانگ تو کیا مانگتا ہے، میں تجھے دوں گا۔ تو اس نے کہا مجھے اپنے بعد ولی عہد بنا دیجیے، میں یہی مانگتا ہوں۔ تب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں تجھے اپنا ولی عہد بنا دوں تو حکومت کے نظام کو کس طرح چلائے گا؟ وہ کہنے لگا میں ایسے حکومت کروں گا جیسے عمر بن خطاب نے کی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میں نے زندگی بھر کوشش کی ہے کہ میں ایسا خلیفہ بن جاؤں جیسے عثمان غنی تھے، بن نہیں سکا۔ توجہ ہے تو ذرا زندگی بھر میں نے کوشش کی ہے کہ میں عثمان غنی جیسی خلافت کر لوں، لیکن میں کر نہیں سکا۔ تو عمر بن خطاب جیسی خلافت کیسے کر لیا؟
یعنی بات اپنی اوقات سے بڑی کرنا اور اس بات کے پیچھے صداقت کچھ بھی نہ ہونا، اس امت میں بنیاد رکھنے والا یزید ہے۔ ان پالیسیوں کی بنیاد رکھنے والا، بیان دے دے کر دوسروں کی ہمدردیاں لینے کے جو اصول اور ضابطے ہیں وہ امام حسین نے ٹھکرائے ہیں، یزید نے اپنائے ہیں۔ آج کون کس کے راستے پر چل رہا ہے یہ فیصلہ آپ خود کیجیے گا۔ بہرحال یزید کے اصل کردار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا واقف رہنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ درباری لوگ جو خوشامدیں بیجا کرتے تھے تو وہ اصل حقائق سے توجہ پھیر دیتے تھے۔ ایک شفقت پدری کا غلبہ تھا جس کی وجہ سے وہ اصل حقائق کی طرف توجہ نہ گئی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے بعد ولی عہد بنانے کے لیے دوسروں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ جب کوفہ کے لوگ آئے، پھر بصرہ میں بھی بیعت ہو گئی، پھر اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھی بیعت ہو گئی، لیکن اس بات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بھی نہیں مانا امام حسین نے۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، خبر مدینہ میں پہنچی، اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید بن عتبہ بن ابو سفیان۔ انہوں نے گورنر ہاؤس میں بلایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، خط سنایا یزید کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں، یزید جو ہے ولی عہد بن گیا ہے، اور وہ کہتا ہے خذ حسین وابن زبیر اخذا شدیدا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ، عبداللہ بن زبیر کو پکڑ، بڑی سختی کر، حتیٰ یبایعوہ، اتنی سختی کر کہ مجبور ہو کر وہ میری بیعت کریں۔ اب بتائیں میں کیا کروں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میرے جیسا بندہ اور بند کمرے میں بیعت ہے، میرے جیسا آدمی اگر بند کمرے میں بیعت، یہ نہیں ہو سکتا۔ دن کے اجالے میں شہر مدینہ کے مجمع میں سر عام آواز دینا، اہل مدینہ اگر بیعت کر لیں گے تو پھر میں بھی بیعت کر لوں گا، میں اس امت میں انتشار نہیں پڑنے دوں گا۔ لیکن مدینے والے کیسے بیعت کریں گے جب تک امام حسین نہیں کرے گا؟ میں ایک بات اس مقام پر ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ یزید جو تخت حکومت پر بیٹھ چکا تھا تو پھر اسے بصرے والوں نے بیعت کر لیا، کوفے والوں نے بیعت کر لیا، عراق والوں نے بیعت کر لیا، شام والے اس کے تھے ہی سارے اپنے، پھر بھی وہ زور دے رہا ہے امام حسین سے بیعت کروانے کا۔ کیوں؟ اس کا زور دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مانتا وہ بھی تھا حکومت تو مل سکتی ہے پر امام حسین کی بیعت کے بغیر امامت نہیں مل سکتی، امامت نہیں مل سکتی۔ اس لیے امام وہی بنے گا جس کی بیعت امام کرے گا، امام وہی بنے گا جس کی بیعت امام کرے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں میں امام الانبیاء کا نواسہ، امامتیں عطا کرتا ہوں پر اسی کو کرتا ہوں جو اس کا اہل ہوتا ہے۔ ہم امانت غیر اہل کو، نا اہل کو سونپتے ہی نہیں ہیں۔ کل بھی یزید کو امام حسین نے نااہل قرار دیا، اور پھر آنے والے وقت میں دنیا نے دیکھ لیا کہ جس کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نااہل کہا تھا وہ نااہل ہی ثابت ہوا، وہ نااہل ہی ثابت ہوا۔ تو ایک وجہ بنیادی یہ تھی
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا۔ دوسری وجہ اور دوسرا سبب شہادت کا یہ تھا کہ یزید کے دماغ میں اقتدار کا نشہ اتنا غالب تھا کہ نہ اسے مکے کی حرمتیں نظر آتی تھی، نہ مدینے کی عزتیں نظر آتی تھی، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نسبتیں نظر آتی تھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کی عزتیں اور وقار نظر آتا تھا، اسے کچھ نظر نہیں آتا تھا، اندھا تھا۔ اور اس کے اس نبینہ پن کو سب سے زیادہ جج کرنے والا امام حسین ہے، سب سے زیادہ اس کو جج کرنے والا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے بیعت کی نہیں اور اس نے کہا کہ ساری دنیا کرے، جب تک امام حسین بیعت نہیں کرے گا ساری دنیا کا ووٹ ایک طرف، اکیلے حسین کا ووٹ ایک طرف۔ جب حکومت کی طرف سے زور زیادہ دیا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ کو چھوڑ دیا اور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ رجب کی 22 تاریخ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، اور 27ویں رات کو، جس رات نانا معراج کو گیا تھا، اس رات امام حسین مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہیں۔ مکہ معظمہ کے اس وقت گورنر تھے عمر بن سعید۔ رجب کے باقی دن شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ اور ذی الحج کے 7 دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ میں ہی گزارے۔ سب سے پہلا خط اہل کوفہ کی طرف سے 18 رمضان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے اسے کھول کر پڑھنا بھی پسند نہ کیا، کیونکہ کوفہ والوں کے مزاج سے واقف ہے۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر وفد آنے لگے اور آپ کے سامنے طلاق اور عتاب کی قسمیں کھانے لگے، ہر طرح کے حلف دینے لگے۔ کرتے کرتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بن گیا کہ مکہ کو چھوڑ کر میں کوفہ کی طرف جاتا ہوں۔ کیا ان پر یقین آ گیا تھا؟ نہیں، یقین نہیں تھا، ارادہ بنا گیا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ بنا کہ میں کوفہ کو جاتا ہوں، تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب طرف ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور عرض کہنے لگے کہ اے میرے چچا کے بیٹے، یہ عرب کا مقولہ ہے کہ جب کسی کو بڑا پیار اور محبت کے ساتھ بلانا ہو تو اسے کہتے ہیں یبن عمی، اے میرے چچا کے بیٹے۔ اپنائیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے، جیسے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی تھی تو اسے بھی یہی کہا تھا کہ ذرا اپنے چچے کے بیٹے کی بات سن۔ یہ مقولہ، یہ لفظ جو ہے وہ عرب میں قربتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ اے میرے چچا کے بیٹے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ امام حسین مکہ چھوڑ کر عراق کو جا رہا ہے، کوفہ کو جا رہا ہے، میں کیا سن رہا ہوں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں 1-2 دنوں میں بس سفر کرنے والا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جتنے اس وقت کے مقتدر صحابہ اکرام تھے آ کر راستے میں کھڑے ہو گئے، حضور نہیں جانا۔ جب بار بار ان کی طرف سے تقاضے ہوئے کہ آپ نے نہیں جانا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ میں اپنے چچا کے بیٹے، اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ کوفہ والوں کے خط قابل اعتماد نہیں، وہ میرا بھائی جا کر جو حالات دیکھ کر بتائے گا تو پھر اس پر فیصلہ کر لیا جائے گا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے بھی وہاں جا کر جو حالات دیکھے ابتدائی کوفہ والوں کے، تو 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے، بلکہ ایک خط میں تو یہ بھی تھا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل نے خط میں لکھا کہ اے بھائی حسین، کوفہ والوں کی 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو 40,000 سے بھی بات آگے نکل گئی، 1,00,000 لوگ بیعت کر چکے۔ اور وہ پیغام جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو وہ بھی ایک سبب تھا بڑا اہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوچھ کرنے کا۔ تو اس سبب سے بھی آپ نے سفر کا عزم کیا۔ واقعہ کربلا کے اسباب میں اہل کوفہ کی دو رخیاں اور ان کی بے وفائیاں، اول مرحلہ میں قول اور بعد میں حالات، اور یہ بھی ایک سبب تھا۔ اور پھر جو یزید کی حلقہ نشین لوگ تھے، یزید کے مقرر کیے ہوئے لوگ تھے، گورنر بنائے ہوئے لوگ تھے، ان کا مزاج تھا یزید کو خوش کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کر گزرنا، یعنی ان کے دلوں میں، ان کے دماغوں میں خدا کو راضی کرنے کا جذبہ کم تھا، یزید کو راضی کرنے کا جذبہ زیادہ تھا۔ یہ بھی ایک سبب تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں آمنا سامنا ہوتا ہے تو عمر بن سعد اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی لمبی میٹنگوں کے بعد اس بات پر بات طے ہو گئی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، میں ڈائریکٹ یزید سے ملتا ہوں، میں بیعت کروں یا کسی طرح بھی اس کے ساتھ میرا معاہدہ ہو، جو بات طے پائے، تمہارا اس سے کیا لین دین، میرا راستہ چھوڑو، میں ڈائریکٹ جا کے یزید سے ملتا ہوں۔ اگر یہ بات قبول نہیں تو پھر میرا راستہ چھوڑو، میں جدھر سے آیا ہوں واپس ادھر ہی کو چلا جاتا ہوں۔ اور اگر یہ بھی بات منظور نہیں ہے تو پھر مجھے ایک موقع دو کہ میں چلا جاؤں۔ کہاں جاؤں؟ مسلمانوں کی سرحدوں پر، جہاں پر مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، وہیں جہاد کرتے کرتے زندگی پوری کر دوں گا، تمہارے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ ان تین امور میں سے کوئی ایک بات ماننا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ تینوں باتیں مقبول ہیں۔ خود چل کر ابن زیاد کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر اسے کہا کہ آپ دیکھ، ان تینوں میں سے کوئی بھی بات مان لے، لیکن تلوار نہ چلا، آگے آل رسول ہے۔ تلوار نہ چلا، آگے امام حسین ہے۔ ابن زیاد اس بات پر آ بھی گیا کہ تینوں باتوں میں سے کوئی ایک بات مان لی جائے، معقول ہے، کیونکہ میری ذمہ داری تو یہی لگائی ہے نا کہ کوفے کے حالات کو درست رکھنا ہے سیاسی طور پر، تو ان تینوں میں سے کسی بات کو مان لو، کوفے کے حالات تو درست ہو جائیں گے۔ شمر بن ضد جوشن نے کہا کہ بزدلوں والا فیصلہ نہ کر، دیکھ امام حسین کی بیعت یا سر، ایک چیز دے گا امام یزید کو، تیرا درجہ بڑھ جائے گا۔ اب شمر کی اس بات سے ابن زیاد کے دماغ میں پھر کروٹ لی اور عمر بن سعد سے کہنے لگا کہ بات سن، یا تو جا کے امام حسین کے ساتھ لڑ، نہیں تو ایک سائیڈ پہ ہو جا، میں رے کی حکومت جو ہے وہ شمر کو دے دوں گا اور اسے میں لشکر کا امیر بنا دیتا ہوں۔ اب امارت کے جذبے نے، اقتدار کی حوث نے عمر بن سعد کی آنکھیں بھی اندھی کی۔ اس نے کہا نہیں، یہ عہدہ میں شمر کو نہیں لینے دوں گا، یہ عہدہ میں اپنے پاس رکھوں گا اور جاتا ہوں، اور جا کر میں جو تو کہتا ہے وہی کرتا ہوں۔ واپس آیا اور واپس
واپس آ کر کہنے لگا کہ حسین دو ہی باتیں ہیں، یا بیعت کر لی یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی بات پر تو حضرت حر کڑپے اور کہنے لگا عمر بن سعد تجھے امام حسین کی 3 باتوں میں سے ایک بھی گوارا نہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں ابن زیاد نہیں مانتا۔ یہ حضرت حر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور کہا کہ اگر تو امام حسین کی نہیں مانتا تو پھر حر آج کے بعد تیری نہیں۔ حضرت حر کی جو سوچ بدلی تھی، حضرت حر پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پیچو تاب میں تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ اس مرحلے پر جب انہوں نے امام حسین کی تجویز کو ٹھکرایا تب حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اب میں تمہاری صفوں میں نہیں رہ سکتا، اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید ہونا بہتر ہے، تمہارے ساتھ حکومتیں کرنا بہتر نہیں۔ تو ایک سبب یہ بھی تھا بے جا خوش آمدیں جو آج بھی ہمارے ماحول میں ہے۔ ایک سبب امام حسین کی شہادت کا یہ بھی تھا کہ اقتدار کا نشہ ایسا تھا کہ نہ خدا نظر آتا تھا نہ مصطفیٰ نظر آتا تھا۔ یہ تھے ظاہری اسباب، یہ تھے ظاہری اسباب، لیکن حقیقی اسباب یہ تھا، حقیقی سبب جس کو ایک عارف کی نگاہ دیتی ہے۔ میں اس کو سمجھانے سے پہلے ایک بات آپ کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہوں، محبت۔ سارے بولیں، کھول کر بولیں، وہ نہ بولے جس کو محبت ہوئی نہیں، جس کو محبت ہوئی ہے اسے دل کھول کے بولنا چاہیے۔ محبت جب ہوتی ہے تو اولاً بندے کے دل میں محبت کا بیج جب پھوٹتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یار راضی ہو، پھر وہ تلاش کرتا ہے، سوچتا ہے، اپنے محبوب کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ کیسے خوش ہوتا ہے۔ جب محبت اور بڑھ جائے تو پھر وہ جاننے لگ جاتا ہے کہ اس چیز کو محبوب پسند کرتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اول مرحلے میں اس کی طلب ہوتی ہے، اگلے مرحلے میں اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس چیز کو پسند کرتا ہے، اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرے مرحلے پر یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے ذہن میں جو خیال آتا ہے محب اس خیال کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ محبت کے مراحل میں ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ محبوب کی مرضی پر عمل کیا جائے، لیکن جب محبت کے درجے اور بڑھ جائے تو پھر مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کا ارادہ ہوتا ہے اور محب اس ارادے پر پورا اترتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنے خدا کے ساتھ محبت اس مقام پر پہنچ چکی تھی کہ نہ وہ دنیا دیکھتے تھے، نہ دنیا والے دیکھتے تھے، نہ حالات دیکھتے تھے، نہ واقعات دیکھتے تھے۔ امام حسین کی نگاہ فقط اور فقط خدا کے ارادے پر تھی کہ اے میرے خدا تو ارادہ کرتا جا، حسین اس ارادے پر پورا ہوتا تھا۔ اور میرے پورے مطالعے کا حاصل یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محبت خدا میں اس مقام پر تھے کہ خدا کا ارادہ تھا اور امام حسین اس ارادے کو عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ آؤ میں ابھی اس بات پر اور اس سبات پر آپ کے سامنے چند روایات رکھتا ہوں، یہ بھی البدایہ والنہایہ نے کوٹ کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار آئے۔ ایک مرتبہ آئے، عرض کرنے لگے کیوں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، دیکھتے نہیں تھے۔ انہوں نے آپ کے باپ حضرت علی کو شہید کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں شہید ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس قوم سے کوئی سکھ نہیں پایا،
ان لوگوں سے میں نے چین نہیں پایا، انہوں نے مجھے تکلیف دے کر رکھا، ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ میری ایک بات سنیں، وہ جس امیر کی بغاوت کر کے آپ کو بلا رہے ہیں، مجھے بتائیں انہوں نے اس امیر کو قتل کر دیا ہے، شہر سے نکال دیا ہے، گورنر ہاؤس خالی ہے اور آپ کو بلا رہے ہیں، یا ان کا امیر جو یزید کا منتخب کیا ہوا ایک بندہ ہے وہ ان پر اسی طرح حکومت کر رہا ہے، پھر وہ آپ کو بھی بلا رہے ہیں؟ اگر تو انہوں نے اپنے امیر کو شہر سے نکال دیا ہے یا قتل کر دیا ہے پھر تو آپ چلے جائیں، اور اگر وہ اس کی اطاعت بھی کیے جا رہے ہیں، آپ کو بلائے بھی جا رہے ہیں، خدا کے لیے نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا، اور دیر تک گفتگو کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر جواب کیا تھا، توجہ سے سنیے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی اس ساری گفتگو کے جواب میں ایک بات کی، استغفر اللہ وانظر ما یکون، میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کیا ہونے والا ہے۔ میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے، اور یہ نہیں کہ مجھے استخارہ میں پتہ نہیں چلا، انظر ما یکون، جو ہوگا وہ میں دیکھ رہا ہوں، لیکن کرنا وہی ہے، اگر تیری رضا یہ ہے تو پھر میری رضا کیا؟ یہی جواب ہے۔ تو یہ جواب کون دیتا ہے؟ وہی دیتا ہے نا جو اپنے یار کے ارادوں کو عمل کی تصویر بنانا چاہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جواب سن کر واپس آیا۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے امام حسین جانا نہیں بنتا، جانا نہیں بنتا، موسم حج ہے، ساری دنیا کے لوگ یہاں آ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ آواز اٹھائیں کہ میں نواسہ رسول ہوں، میری بیعت کرو۔ مملکت اسلامیہ کا کون شخص ہوگا جو نواسہ رسول کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرے گا؟ اور آپ کی بیعت کے ہوتے ہوئے کون ہے جو یزید کی طرف جائے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری گفتگو سن کرنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کو جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ میں دنیا کے کسی کونے پر بھی شہید کر دیا جاؤں یہ زیادہ پسند ہے، میری وجہ سے مکے کی بھی حرمتی ہو یہ پسند ہے۔ میں اس بات کو نہیں پسند کرتا کہ میری وجہ سے شہر مکہ کی بے حرمتیاں ہوں۔ تو حسین اس ہستی کا نام ہے جو مدینہ کے تقدس کا بھی محافظ ہے، حسین اس ذات کا نام ہے جو مکے کی حرمت کا بھی محافظ ہے، جو حرمتوں کا محافظ ہے وہ حسین ہے، اور جو حکومت کے نشے میں ہر عزت کو تار تار کر رہا ہے وہ یزید۔ اور واقعہ ہے ہر راہ میں یہ ثابت بھی ہوا کہ اس نے نہ مدینے کی حرمت کو پیش نظر رکھا نہ مکے کی عزت کو پیش نظر رکھا۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں اس طرف آتا نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ جواب دیا، عبداللہ بن زبیر کہنے لگے کہ کون ہے جو مکے کی عزت کو آگ کے ہوتے ہوئے پامال کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے باپ سے سنا، میرے باپ نے میرے نانا سے سنا، فرمایا کہ ایک بکری ذبح کی جائے گی مکہ میں جس کے خون سے دیوار کعبہ کی بے حرمتی ہوگی، میں نہیں چاہتا کہ وہ بکری میں بنے۔ عبداللہ بن زبیر فرما رہے ہیں کہ تیرے ہوتے ایسا ہو نہیں سکتا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ جو میرے نانے کی زبان سے نکل گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ تو جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محبت کرنے والے تھے ان کی نگاہ حالات تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس ذات، امام حسین کی نگاہ اس ذات پر تھی۔ حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن نے خط لکھا، خاتون مکہ، عمرہ بنت عبد الرحمن، خط لکھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، فرمایا کہ حضور نہ جانا، اس لیے کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سنا
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میرا یہ بیٹا حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ کربلا وہی علاقہ ہے جدھر آپ جا رہے ہیں، تو نہ جائیں کیونکہ ادھر آپ کی شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خط کے جواب میں جو خط لکھا البدایہ والنہایہ میں ہے، امام حسین نے فرمایا لا بد دی، میرے لیے ممکن ہی نہیں کہ میں اپنی شہادت گاہ پر نہ جاؤں۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میں اپنی شہادت گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ مسرعی کے لفظ ہے، مسرع جس جگہ پر کسی کو قتل کیا جائے اس جگہ کو مسرع کہتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ میں اپنی قتل گاہ کی طرف جاؤں۔ یہ آپ نے اس خط میں لکھا۔ تو پھر اس خط سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی پتہ چلتا ہے کہ ظاہری اسباب اپنی جگہ، امام حسین اپنے محبوب حقیقی کے ارادوں پر چل رہے ہیں، ارادوں پر چل رہے ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضور کوفے والے اچھے نہیں ہیں۔ جو ان کے دل میں آیا امام حسین رضی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، جس طرح بنا سکے، منا یہ رہے تھے کہ حضور آپ نہ جائیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ اب ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کہتے ہیں کہ نحتسب ابا عبد اللہ عند اللہ، خدا کی قسم ہے جب حسین بولتا تھا ہمیں یوں لگتا تھا کہ رب کے پاس بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے۔ نحتسب ابا عبد اللہ عند اللہ، ہم یہ محسوس کرتے تھے کہ ابو عبداللہ یہ امام حسین کی کنیت ہے، عند اللہ ہے، وہ اللہ کے پاس ہے جو باتیں کر رہا ہے۔ یعنی آپ کے اس قرب کو اور قرب بھری باتوں کو اور باتوں کی حقیقت اور انداز کو لوگ بھی یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین خود نہیں بول رہا، خود نہیں بول رہا، بلکہ وہ کسی کے ارادوں پر بول رہا ہے۔ یہ تو تھی گھر والوں کی روایت ہے۔ اب میں ایک روایت آپ کو گھر والوں کی سناتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور لوگوں کو بھی جواب دیا، استغفر اللہ من ذالک فی ذالک، میں نے اس بارے میں اللہ سے استخارہ کیا ہے، لہذا جو مجھے حکم ہے میں نے کرنا ہے۔ حضرت علی بن حسین بن علی یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب مکہ سے چل پڑے، امام زین العابدین کی روایت، ہم جب مکہ سے چل پڑے تو 2 دن کا سفر ہو گیا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے اون اور محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ آئے اپنے والد کا خط لے کر۔ حضرت اون و محمد آئے اپنے والد عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر، خط میں یہ لکھا تھا کہ اے بھائی حسین، تجھے پیدا کرنے والے کی قسم، یہ خط تجھے جہاں ملے وہیں رک جا، میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، میرے آنے تک کہیں نہیں جانا، یہ خط تجھے جہاں ملے وہیں رک جا۔ بیٹوں کو خط دے کر امام حسین کی طرف بھیجا حضرت عبداللہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خود مکہ کے گورنر عمر بن سعید کے پاس گئے اور انہیں جا کر کہا کہ ایک خط لکھ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلا کہ تجھے شہر مکہ میں کوئی خطرہ نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بیعت یزید کی کرو یا نہ کرو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ تمہارا معاملہ ہے، یزید کا معاملہ ہے، ہم تجھے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دیں گے، لہذا واپس مکے میں آ جاؤ۔
یہ عبداللہ بن جعفر نے مکہ کے گورنر عمر بن سعید سے کہا. عمر بن سعید نے عبداللہ بن جعفر سے کہا جو تیرا دل کرتا ہے لکھ میرے پاس لے آ, میں اس پر مہر لگا دوں. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی کا عمر بن سعید کی طرف سے خط لکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نام. عمر بن سعید نے اس پر اپنی مہر لگا لگا. پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کہنے لگے کہ میرا بھائی حسین اپنے فیصلوں کا بڑا اٹل ہے, جو کہہ دیتا ہے نا اس سے وہ پھرتا نہیں ہے, لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ وہ صرف تیری مہر کو مان لے گا, بطور ثبوت اپنے بھائی یحییٰ کو میرے ساتھ بھیج. عمر بن سعید نے اپنے بھائی یحییٰ کو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا. مکہ سے 2 منزلیں آگے جا کر حضرت عبداللہ بن جعفر نے وہ خط دیا کہ بھائی حسین یہ لوگ تجھے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں, خدا کا واسطہ واپس آ. عبداللہ بن جعفر کا یہ لفظ ہے کہ اگر ان حلقتا توفع نور الاسلام, اے بھائی حسین اگر تو شہید ہو گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا. یہ عبداللہ بن جعفر کے لفظ کہ اگر تو شہید ہو گیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا, لہذا واپس آ جا, تیری بڑی ضرورت ہے. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بھائی عبداللہ بن جعفر کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا رات مدینے کا تاجدار آیا تھا. اے بھائی رات مدینے کا تاجدار آیا تھا, میرا نانا آیا تھا, انہوں نے مجھے کہا ہے جو کہا ہے وہ میں نے کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ اے بھائی حسین کیا کہا نانا نے؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک میں اپنے رب سے مل نہیں لیتا مدینے والے کے راز کو کھولنے والا میں حتی الق اللہ, فرمایا یہ راز میں نہیں ظاہر کروں گا یہاں تک کہ اللہ پاک سے مل جاؤں. اب بتاؤ امام حسین کو کوئی بھول تھی؟ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل کے خط میں آپ کا سامان سفر تیار کروا کے مکے سے اٹھایا تھا, وہ تو راستے نہیں پتہ چل گیا تھا کہ امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں. پھر امام واپس کیوں نہیں آئے؟ واپس اس لیے نہیں آئے کہ ظاہری اسباب اپنی جگہ, حقیقی سبب یہ تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح قضاء و قدر خدا تعالیٰ پر تھی, اور امام حسین اپنے رب کی معرفت اور محبت اور قرب میں اس مقام پر تھے کہ خدا ارادہ کر رہا تھا اور امام حسین ان ارادوں کو پورا کر رہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے؟ پتہ جو تھا کہ امام حسین چلنے والا نہیں, بولا تو صحیح, رب تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ حسین جو قدم اٹھا دیتا ہے اسے پورا کرتا ہے, بات کا سچا ہے, قول پکا ہے, تو کیوں اللہ رب العزت نے یہ ارادہ کیا؟ اس لیے میرے رب تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ دنیا والوں تمہاری نگاہ فقط دنیا پر ہے, لیکن میرا رب چاہتا تھا اتنا پیارا حسین ہے, اور میں نے حسین کے نانا کی زبان سے کہلوایا ہے جو میری راہ میں مارا جائے اسے مردہ کہنا نہیں. میں نے حسین کے نانا کی زبان سے کہلوا دیا ہے, قرآن کا قانون بنا دیا ہے کہ جو میرے راستے میں میری رضا و خوشنودی کے لیے اپنی جان دے دے اسے مردہ کہنا نہیں. کہنا تو ایک طرف, اسے اپنے دماغ میں سوچنا بھی نہیں, خیال بھی نہیں کرنا کہ یہ مردہ ہے. میرے رب نے فرمایا کہ دنیا سے تو آرے جانا ہی جانا ہے, میں امام حسین کے لیے ایسا ارادہ کروں گا تاکہ قیامت تک کوئی میرے حسین کو مردہ
کہ میرے محبوب نے جو کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، پتہ چل جائے نہ حسین مرا ہے نہ حسین کا نانا وہ بھی زندہ ہے۔ بریلی کے تاجدار نے تبھی تو کہا تھا تو زندہ ہے واللہ۔ بریلی کے تاجدار نے لکھا، ہم نے پڑھا، لیکن امام حسین نے اپنا خون دے کے کربلا میں کہا نانا جان آپ کی زندگی پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے، لیکن میں ثابت کر رہا ہوں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ پہلے سے لے کر آخر تک نہ سارے لوگ یک زبان بولے تاکہ یہ عقیدہ اپنے دلوں میں لے کر جائے تو زندہ ہے واللہ۔ میرے نبی نے فرمایا حسین مجھ سے، میں حسین سے، میں حسین سے، حسین مجھ سے، تو میرے رب تعالیٰ نے اتنی بڑی شہادت امام حسین کو دے کر فرمایا کہ حسین میرے نبی سے ہے، میرا نبی حسین سے ہے۔ ایک زندہ ہو دوسرا مر جائے، ہو سکتا ہی نہیں۔ فرمایا نانا جان میں آپ کی زندگی کو اپنے خون سے ثابت کروں گا تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے ان لوگوں کو تو نظر نہیں آتا لیکن مجھے دکھائی دیتا ہے، میرے نور کا ہے قطرہ، میرے مولا تیرے اسلام کو بھی زندہ کرے گا، تیری ذات کو بھی زندہ کرے گا تو زندہ ہے واللہ۔ میرے چشم عالم سے چھپ جانے، میرے دوستو حقیقی سبب یہ تھا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، واقعہ کربلا کا، کہ امام حسین کی نگاہ اس ذات پر تھی۔ موضوع امام حسین کا ہے۔ میرے رب نے فرمایا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو میری راہ میں فوت قتل کر دیے گئے سوچنا بھی نہیں کہ وہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ جو زندہ ہوتا ہے وہ کہیں تو ہوتا ہے، جو زندہ ہوتا ہے وہ کہیں تو ہوتا ہے، کوئی سمندری میں، کوئی فیصل آباد میں، کوئی ساہیوال میں، جو زندہ ہے وہ کہیں تو رہتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو حسین جو زندہ ہے، ایسے یہ آیت تو ہر شہید کے بارے میں، آج کا موضوع جو امام حسین ہے تو ہم نام امام حسین کریں گے۔ یا اللہ حسین جو زندہ ہے تو رہتا کہاں ہے؟ فرمایا عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ فرمایا وہ زندہ ہے یا اللہ رہتا کہاں ہے؟ فرمایا رب کے پاس، جہاں رب ہے وہاں حسین ہے۔ اللہ نے راستے دیا، یا اللہ تو کہاں ہے؟ فرمایا مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، دہات میں، خواب میں، ادھر ادھر میں، جہاں میں دیکھو میں موجود ہوں، میں دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں حسین نہیں؟ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں حسین نہیں؟ لہذا اللہ رب العزت نے ایڈریس دے دیا، وہ میرے پاس ہے۔ اب میں ایک معیار اور تسوٹی دے کر بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ کوئی کہتا ہے حسین میرے پاس ہے، کوئی کہتا ہے اسے سمجھیں، کوئی کہتا ہے حسین ہمارا ہے ہمارے پاس ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں وہ ہمارا ہے وہ ہمارے پاس، ہم حسین کے وہ ہمارا۔ میرے رب نے فرمایا کہ میرا حسین تم میرے پاس، میرا حسین تو میرے پاس۔ بات کو آسان کرنے کے لیے اور بات کرتا ہوں۔ محمد رمضان صاحب کے بارے میں قبلہ مفتی صاحب کہیں کہ رمضان میرے پاس،
اور میں کہوں کہ میں رمضان کے پاس ہوں، تو پھر لازمی نتیجہ تو یہ ہے نا کہ میں مفتی صاحب کے پاس ہوں۔ یہ نتیجہ تو نکلے گا نا کہ میں مفتی صاحب کے پاس ہوں۔ اور اگر میں کہوں کہ میں رمضان کے پاس ہوں، مفتی صاحب کہیں رمضان میرے پاس، لیکن لوگ دیکھیں کہ میں مفتی صاحب کے پاس نہیں ہوں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں رمضان کے پاس بھی نہیں، میں رمضان کے پاس بھی نہیں ہوں۔ میرے رب نے فرمایا حسین میرے پاس ہے، لہذا دیکھو جو لوگ کہتے ہیں حسین ہمارے پاس ہے، دیکھو ان کو رب میرا بھی قرب ہے کہ نہیں؟ کوئی میرے قرآن کا، کوئی میرے نبی کا، کوئی میرے گھروں کا کوئی لحاظ انہیں ہے یا نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میں حسین کے پاس ہوں لیکن خدا کا قرب اسے حاصل نہ ہو، وہ جھوٹا ہے۔ حسین کے پاس وہی ہے جو خدا کے، جس کو حسین کا قرب ملے گا اسے خدا کا بھی قرب ملے گا۔ تو پھر دیکھو خدا کی باتیں کرنے والے کون ہیں، خدا کے احکام پر عمل کرنے والے کون ہیں، اللہ کے گھروں اور مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں، جن کا اللہ کے گھروں سے نہیں بنتا، جو اللہ کے گھر میں نظر نہ آئے وہ کہیں حسین ہمارا ہے۔ تو پھر معیار آپ لو نا، جو قبلہ مفتی صاحب 10 روزہ محافل کروا کے آپ کے دلوں اور دماغوں میں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ یہی تو بات ہے کہ صرف امام حسین کا نام نہ لو، ان کا پیغام بھی دو، صرف نام نہ لو ان کا پیغام بھی لو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا